نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں گے کہ ایک مسلمان خاتون کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ مسلمان خاتون جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ سب سے زیادہ خوبصورت دین اسلام پر یقین رکھتی ہے، اور اسلام پر یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب فکر بھی وہی ہوگی جو اسلام چاہتا ہے، عبادت کے انداز بھی وہی ہوں گے جو رب چاہتا ہے، خلق اخلاق اور عادات بھی ویسے ہی ہوں گے جو رب چاہتا ہے، حقوق و فرائض کی ادائیگی بھی اسی طرح سے ہوگی، غرض معیشت کی بات ہو یا معاشرت کی، گھر کے اندر کی بات ہو یا گھر سے باہر کے معاملات ہوں، ہر جگہ پر اسلام کی چھاپ نظر آنی چاہیے۔ اور اب ہم بات کریں گے اخلاق کی، جس پر زندگی کی بنیاد ہے اور ہماری سعادت کا دار و مدار ہے۔ حسن اخلاق یہ ایسی چیز ہے جس کو نصیب ہو جائے بہت بڑی برکت کی علامت ہے، اور حسن اخلاق سے محرومی انتہائی بے برکتی کی، خیر و برکت سے محرومی کی انتہائی بدبختی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور بھلائی کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ اسی طرح سے آپ سے دریافت کیا گیا کہ جنت میں لوگ سب سے زیادہ کس چیز کی وجہ سے داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے تقوی سے اور حسن خلق سے۔ یہ روایت ترمذی کی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ تم میں سب سے زیادہ جو لوگ مجھے محبوب ہیں اور نشست میں جو لوگ سب سے زیادہ میرے قریب ہوں گے وہ خوش اخلاق ہیں۔ یہ بخاری، ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے۔ اسی طرح طبرانی کی روایت ہے، بندہ اپنے حسن اخلاق سے آخرت کے درجات اور ایسی عظیم منزل حاصل کر لیتا ہے جو کہ عبادت میں کمزوری کے باوجود اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ حسن خلق کی وجہ سے عبادت میں اگر انسان کمزور بھی ہو تو اعلیٰ درجات تک جا پہنچتا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حسن خلق سے کیا مراد ہے؟ خلق عادت کو کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ خلق تخلیق رب کی ہے، لیکن خلق عادت کا مطالبہ ہم سے کیا گیا، اور حسن خلق سے مراد ہے اچھی عادت، اور حسن اخلاق سے مراد ہے اچھی عادات۔ حسن خلق کے حوالے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے اپنے اندر پیدا کیے جا سکتے ہیں، کیسے انسان ان کو حاصل کرے؟ کیا الفاظ پڑھ لینے سے انسان کا اخلاق بدل جاتا ہے؟ کیا کسی چیز کا علم حاصل ہونے سے انسان کے خلق میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، یا اس تبدیلی کے لیے کوئی اور طریقہ کار ہے؟ بات یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلی بنیادی بات علم حاصل کرنا ہے۔ جب کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے، جب اس کا فہم ہی نہیں ہے، جب اس کی سمجھ ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس پر عمل کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم عمل کا امام ہے۔ تو علم تو پہلی بات ہے، اور علم ہی کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ علم فقط اخلاق کا نہیں بلکہ اخلاق کی فضیلت کا بھی،
پھر اس خلق کو چھوڑنے کی وجہ سے جو نقصان انسان کو ہوتا ہے اس نقصان کا بھی علم ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے اخلاق کے حوالے سے پھر اس عادت کو یا اس خلق کو پیدا کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے. اور اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اخلاق کیسے سکھائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. تو آپ کی بعثت کا بنیادی مقصد اخلاق کی تکمیل ہے. اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے اخلاق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوشش کی، آپ کی زندگی، آپ نے جن کی زندگی تبدیل کی، انہوں نے کس طرح سے ان اخلاق کے بارے میں محنت کی، کس طرح سے آہستہ آہستہ تبدیلی آئی. ان کو جان کر، ان کو سمجھ کر، ان کو سیکھ کر انسان کے اندر بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. تو حسن اخلاق کے لیے جو چیز بنیاد بنتی ہے وہ انسان کا عقیدہ ہے. پہلی چیز عقیدہ ہے. فکر کی تبدیلی کے بغیر عمل میں تبدیلی نہیں آتی. اور میں حسن خلق کے حوالے سے بنیادی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اسلام میں ہر وہ عمل قبول کیا جاتا ہے جو اللہ کی خوشی کی خاطر ہو، اور ہر وہ عمل قبول نہیں کیا جاتا جو اللہ کے ماں سوا کسی اور کی خوشی کی خاطر. اسی طرح سے اسلام میں ہر وہ عمل قبول کیا جاتا ہے جس میں دوسری شرط بھی پائی جائے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور ہر وہ عمل ریجیکٹڈ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ماں سوا کسی بھی طریقے سے انسان نے اپنا رکھا. تو یوں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو کام اللہ کی خوشی کی خاطر کیا جائے وہ عمل اللہ کے یہاں درجہ پاتا ہے، بصورت دیگر اس کا کوئی درجہ نہیں. تو یہ اللہ کی خوشی کا معاملہ ہمارے عقیدے کا معاملہ ہے. اخلاق کی بنیاد ایمان ہے. جتنا کسی کا عقیدہ اچھا ہوگا اتنا ہی زیادہ اخلاق بہتر ہوگا. لیکن ہمارے یہاں یہ کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ جو لوگ اسلام میں زیادہ اچھے ہونے کے دعوے دار ہیں وہ عبادات تو اچھی کر لیتے ہیں، اللہ کا حق تو ادا کر لیتے ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ تعلقات میں یا عادات کے معاملے میں پیچھے رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ عملاً اس کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی کہ کوئی اللہ رب العزت کی رضا بھی چاہتا ہو، اس کی خوشی کا ہر طریقہ بھی اختیار کرنا چاہتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی عادات بھی اختیار کرتا ہو جو عادات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی اپنی جگہ اہمیت کی حامل بات ہے کہ حسن خلق کے بارے میں عام طور پر جو لوگوں کے تصورات ہیں، کیا واقعی حسن خلق اسے کہتے ہیں کہ آپ کسی کے سامنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اس کے اٹھ کے جاتے ہی اس کے کردار کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں، آپ کسی سے ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملیں اور دل کے اندر اس کے بارے میں نفرت، بدگمانی اور بغض پالیں؟ تو یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے. اخلاق کے میدان میں تبدیلی کہاں سے شروع ہوگی اور کہاں تک جائے گی؟ اس تبدیلی کا آغاز انسان کے قلب سے ہوتا ہے، دل سے، کیونکہ دل کے اندر پہلے تبدیلی آتی ہے، پھر عمل کے اندر تبدیلی آتی ہے. اور اگر دل یعنی انسان کا ظاہر اور باطن ایک نہیں ہے تو یہ نفاق ہے، یہ حسن خلق نہیں ہے. تو اخلاق کے میدان میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انسان کا دل بدلتا ہے تو اس کی زندگی بدلتی ہے. انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے تو وہی تبدیلی ظاہر میں بھی آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو
जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा ऐसा है, जब वो दुरुस्त हो तो पूरा बदन दुरुस्त हो जाता है, और जब वो खराब हो तो पूरा बदन खराब हो जाता है। अला वही अल क़ल्ब, सुन लो वो दिल है। और दिल से मुराद खून पंप करने वाला आला ही नहीं है, इससे मुराद दरअसल सोचने समझने की सलाहियत, फिक्र है, जहां से डिसीजंस होते हैं, जहां से इंसान के फैसले होते हैं। तो इस तरह से फिक्र की तब्दीली के साथ अखलाक में तब्दीली आती है, अमल में तब्दीली आती है। तो हुस्न खुल्क की अजीम सिफात के बारे में सबसे पहले जानना चाहिए, फिर उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। और जब तक इंसान अल्लाह की खातिर उन आदत को नहीं बदलता, इनमें से किसी आदत का कोई फायदा इंसान को नसीब नहीं होता। तो इंसान के लिए सबसे बड़ा शर्फ यह है कि उसे अपनी आदत को आसान बनाने का मौका मिल जाए। और सच्ची बात यह है कि एक औरत के लिए हुस्न अखलाक की जरूरत शायद मर्द के मुकाबले में कहीं ज्यादा हो जाती है, इसलिए कि औरत का असर उसकी औलाद पर और दीगर अहले खानदान पर होता है। इस हवाले से हमें देखने की जरूरत है कि एक मुसलमान खातून को अपनी जिंदगी में कैसे अखलाक पैदा करने की जरूरत है। अगरचे हम सारे अखलाकियात पर तो बात नहीं कर पाएंगे एक मुख्तसर नशिस्त में, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं उनको जरूर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली खुसूसियत, सबसे पहला खुल्क सब्र है। सवाल ये पैदा होता है, सब्र क्या है? सब्र के हवाले से तीन अहम चीजें हैं। एक तो ये कि इंसान अपने आप को अल्लाह ताला की इताअत पर जमा के रखे, क्योंकि इब्लीस हरदम उसे अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी से हटाना चाहता है। और अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि इंसान जो अमल करे हमेशा के लिए करे। तो जाहिर है जो अमल हमेशा के लिए जारी रखना है, उस अमल पर दवाम के लिए इंसान को सब्र करना पड़ता है, यानी अपने आप को रोक के रखना पड़ता है। तो हकीकी सब्र यह कि इंसान अपने आप को अल्लाह की इताअत और अल्लाह की इबादत पर जमा कर रखे। ऐसा अमलन कैसे मुमकिन है जबकि इंसान अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ तरह की मसरूफियात रखता है और मुख्तलिफ तरह के उसके मशागिल हैं। और अगर फकत पहली बात देखी जाए, 5 वक्त की नमाज अदा करना और अपने वक्त पर अदा करना, आप उन औकात को देखिए जिन औकात में ये नमाजें अदा करनी है। फजर का वक्त है, नींद के बाद बेदार होने का मामला कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जिस इंसान का दिल रोशन नहीं है, जिसको ये यकीन हासिल नहीं है कि इबादत करना हमारी जिंदगी में किस कदर जरूरी है, उसके लिए ये इबादत करनी मुश्किल हो जाती। फिर इन इबादत पर दवाम हमेशा ही वक्त का ख्याल रखना है। आप फजर की नमाज को देख लीजिए, आप जोहर की नमाज को देखिए। काम करने के बाद प्राइम टाइम इंसान अपना गुजार लेता है जोहर तक, और थका हुआ मुजमहिल सा होता है इंसान, दोपहर के वक्त आराम करना चाहता है। उस वक्त पे जोहर की नमाज है, फिर असर की नमाज देखिए, फिर मगरिब जब दिन का इख्तिताम हो रहा होता है, इसी तरह से इशा सोने से पहले की नमाज है। हर नमाज का वक्त ऐसा है जो एक इम्तहान बन जाता है। सब्र के बगैर इंसान के लिए 5 औकात की नमाजें वक्त की पाबंदी के साथ जारी रखना भी मुमकिन नहीं होता। तो जो शख्स अल्लाह की इताअत और इबादत पर कायम है, इसका मतलब यह है कि वो साबिर है। ये सब्र की पहली खुसूसियत। दूसरी बात यह कि जिन कामों से अल्लाह ताला ने रोका है उनसे रुकना, यह भी सब्र है। और कितने ही उमूर हैं
جیسے خود اخلاقیات کے میدان میں دیکھیے، سچ بولنے پر کاربند رہنا جھوٹ سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، تو کسی بھی حالت میں جھوٹ بولنے پر آمادہ نہ ہونا یہ صبر ہی تو ہے۔ وعدہ خلافی نہ کرنا صبر ہے، امانت ادا کرنا صبر ہے، ہر دم ہمیشہ ہی حیا کے تقاضوں کو پورا کرنا صبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا اور اس کے نواہی یعنی جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان سے رکنا یہ صبر ہے۔ اور تیسری قسم ہے صبر کی، مصیبت پر صبر کرنا، کسی کی ڈیتھ پر، کسی نقصان پر صبر کرنا۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کرنا اخلاقیات میں بڑا اہم مقام رکھتا ہے۔ اور پھر بات اللہ کی اطاعت کی ہو، عبادت کی ہو، یا اس کے روکے سے رکنے کی ہو، سستی اور کاہلی انسان پر غالب آتی ہے۔ تو کوئی بھی نیک کام کرتے ہوئے سستی اور اکتاہٹ سے اپنے آپ کو بچانا یہ صبر ہے۔ پھر ہر قسم کی بد اخلاقیوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ صبر ہے۔ ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا صبر ہے، جیسے جھوٹ سے، خیانت سے، تکبر سے، حسد سے، بدگمانی سے، شکوہ شکایت سے، تقدیر سے، ناراضگی وغیرہ سے۔ اسی طرح سے صبر پر کاربند رہنے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدے۔ کتنا بڑا وعدہ ہے، غور کر کے دیکھیے، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو جو صبر کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے صبر کو قبول بھی کرتے ہیں۔ پھر اب دیکھیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے حوالے سے اپنے حبیب کے توسط سے خوشخبریاں دی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں قیامت کے دن یہ ندا دی جائے گی کہ کہاں ہے صبر کرنے والے، آج بغیر حساب کتاب کے انہیں جنت میں داخل کیا جائے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی رحمت کا معاملہ ہے۔ اور پھر جب لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ، اور داخل ہو جاؤ اس میں اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا۔ یہ وہ خوشخبریاں انسان ان پر غور و فکر کرے کہ جنت میں داخلے کا سبب یہ صبر ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت اس صبر سے ملے گی۔ تو اس وجہ سے انسان صبر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری صورت میں بھی دیکھیے، جیسے مصیبت کے موقع پر صبر ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر تو صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت پہنچے، جب کوئی نقصان ہو جائے، تو بالکل آغاز میں جو انسان اپنے آپ کو گھبراہٹوں سے بچاتا ہے یہ صبر ہے۔ تو ایک مومنہ، سچی مومنہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بھی صبر کرتی ہے۔ اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں، اور پھر مصیبت پر صبر کرتی ہے، نقصان پر صبر کرتی ہے۔ اور ایک سچی مسلمان عورت کی دوسری صفت ہے، دوسرا خلق ہے عفو درگزر۔ جو زندگی ایک مسلمان عورت نے گزارنی ہے اس میں صبر اور عفو کا بہت دخل ہے۔ دیکھیے، انسان اپنی زندگی میں کیا کچھ دیکھتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ دیکھتا ہے، جو کچھ سنتا ہے، ہر ایک چیز اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ جب چیزیں اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، ایسے موقع پر دوسروں کے ساتھ تعلق میں خرابی آتی ہے۔ انسان کیسے دیکھ کے، سن کے، سارے حقائق جان کر بھی دوسرے کے ساتھ حسن معاملہ کرے؟ عفو درگزر کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ تو ہمارے لیے راستہ یہی ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں، بلکہ اچھائی سے اور اچھی بات سے، کلمہ طیبہ سے، ایسی بات جو پاک ہو۔ اور انسان کی زندگی میں کتنے ایسے مواقع آتے ہیں جہاں لوگ غصے سے
درشتگی سے پیش آتے ہیں، کسی کی درشتگی کے مقابلے میں نرم رویہ رکھنا عفو درگزر کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ پھر اب دیکھیے کہ جب انسان کسی کی سخت بات کا جواب دینے کی قدرت رکھتا ہو، جب کوئی اس کے راستے کی رکاوٹ نہ ہو، جب اس کے لیے جواب دینے کے بعد اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے چانسز موجود ہوں، مواقع موجود ہوں، ایسے میں جب ایک انسان اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، درگزر کرتا ہے، تو اس پر بہت بڑا اجر ہے۔ یہی اسلامی اخلاقیات ہیں جن سے متصف ہونے والا سچا مومن ہے۔ پھر اب دیکھیے کہ دوستوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان کتنے جملے کسے جاتے ہیں، چوٹیں کی جاتی ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ایک مومنہ کو اس کے جواب میں کیا کرنا ہے؟ ایک ایسا جملہ ہے جس نے دل کے اندر آگ لگا دی ہے، اگر اس جملے پہ آگ لگی رہنے دیں گے تب اور زیادہ خرابی ہے۔ اس آگ کو کیسے بجھایا جا سکتا ہے؟ اس آگ کو درگزر بجھاتا ہے۔ جب آپ اپنے دل میں بھی اس برائی کا خیال نہیں لاتے تب وہ آگ بجھتی ہے۔ جب آگ بجھ جائے تو آواز پست ہو جاتی ہے، کلام نرم ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ کیسے دوسروں کے دل جیت سکتے ہیں؟ اور جہاں آپ لوگوں کی باتوں کو درگزر کریں گی وہاں لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے گنجائش بھی پیدا ہو جائے گی، محبت بھی پیدا ہو جائے گی۔ رب العزت کا ارشاد ہے، بہت پیاری آیت ہے، درگزر اختیار کریں، نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے منہ موڑ لیں، جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ یعنی جو آپ کے ساتھ جہالت کا مظاہرہ کرے آپ اس کے ساتھ جہالت سے پیش نہ آئیں، بلکہ اس کی بات کو بھی چھوڑ دیں، سوچیں ہی نہیں، خود اس کو بھی چھوڑ دیں، اس لیے کہ جتنا آپ سوچیں گی، جتنا آپ اس بات کا پیچھا کریں گی، آپ کے لیے درگزر کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ جب کبھی کسی نے بدکلامی کی، سختی کی، تو اس کے جواب میں جواب دینا تو ضروری ہے، جواب کیا دیں؟ نیکی کا حکم دیں، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو کم از کم کنارہ کشی ضرور اختیار کر لیں۔ تو یہ آیت کریمہ حسن اخلاق کے اہم اصول پر مبنی ہے۔ خذ العفو کے معنی یہ ہے کہ کوئی مسلمان اپنے بھائی کو ایسی بات اور ایسے عمل کا پابند نہ کرے جس پر وہ قادر نہ ہو۔ مراد یہ کہ ایسے اخلاق اور ایسے آداب کا مطالبہ نہ کرے جس سے وہ محروم ہو۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ کے معنی یہ ہے کہ لوگوں میں اچھی باتوں کا حکم شدت اور سختی کی بجائے نرمی سے دیا جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قولی اور فعلی طور پر جو باتیں معروف ہوں، معروف کا حکم دیا جائے، وہ باتیں یا وہ کام منکر نہ سمجھے جائیں۔ عفو درگزر کا حکم ہے، یعنی معاف کر دیں، اس بات پر بحث ہی نہ کریں، بات کرنا بھی ترک کر دیں۔ یہ بات نہیں ہے یعنی گفت و شنید کا سلسلہ ہی منقطع ہو جائے گا، یعنی ایسی بات جس سے جھگڑا ہونے کا امکان ہو یا تعلقات میں تلخی پیدا ہونے کا امکان ہو، اس بات کو ترک کر دیں۔ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، برائی کو تم اس سے بہتر اچھائی سے دفع کرو، چنانچہ وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ تمہارا جگری دوست ہوگا، اور اس کی توفیق نہیں دی جاتی مگر جو صبر کرتے ہیں، اور اس کی توفیق نہیں دی جاتی مگر جو بڑے نصیبے والا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی تمہارے سے سختی سے پیش آ رہا ہے اور آپ نرمی سے پیش آ رہے ہو تو گھبراؤ نہیں، آپ دونوں میں ایک فرق آ گیا، اللہ کی نظروں میں آپ برابر نہیں ہیں۔ پھر آپ نے برائی کو دور کرنا ہے تو اس سے بہتر اچھائی کے ساتھ، یعنی اچھائی کے ساتھ اسے دور کریں،
یہ نسخہ ہے جس سے دشمنیاں دوستیوں میں بدل جائیں گی. وہ جو دشمن ہے وہ جگری دوست بن جائے گا. لیکن ایسا کام صبر کرنے والے کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اسی طرح سورہ زخرف کی آیت نمبر 89 میں ہے فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ. آپ ان سے درگزر کریں اور سلام کر دیں. تو یہ طریقہ کار ہے کہ درگزر کریں, سلام کہہ کے رخصت لے لیں, الگ ہو جائیں, جگہ چھوڑ دیں, تاکہ بات کو اگنور کرنا آسان ہو جائے. تو ہم نے 2 صفات دیکھی ہیں اخلاق حسنہ میں سے, ایک تو صبر کرنا اور دوسرے عفو درگزر کرنا. تیسری خصوصیت ہے با حیا اور با وقار رہنا. حیا عورت کی پہچان ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حیا عورت کے ساتھ خاص ہے. حیا ایک ایسی صفت ہے جس کے ساتھ ساری نیکیاں ممکن ہو جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے مذاہب کے بارے میں, پہلی شریعتوں کے بارے میں, کہ پہلے نبیوں نے اپنی قوموں سے یہی بات کہی اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت. جب تم بے حیا ہو جاؤ پھر جو تمہارے جی میں آئے وہ کر گزرو. اس لحاظ سے حیا کا خیال رکھنا ضروری ہے. تیسری خصوصیت ہم دیکھیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے انبیاء کی پچھلی شریعتوں کی بات بتائی اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت. جب تم بے حیا ہو جاؤ تو پھر جو تمہارے جی میں آئے وہ کر گزرو. حیا کا تعلق انسان کے ظاہری معاملات